هو الذی یجریکا، فرماندے نے کہ اگر تینو چلان والا ایک اللہ ہے جڑا زبردست قہار جبار او واحد او کلا ہے، اگر اوندے حکم دے نال تو چلنا ہے هو الذی یجریکا، او ذات جڑی تینو چلان والی ہے، پھر فرماندے نے نسأل اللہ نسأل الواحد القہار، اسی اس ایک کولوں جڑا زبردست ہے اندے کولوں سوال کرنے یجری کا کہ وہ تینو چلا دے وے، ادھروں خط پہنچے آئے، خط نو سٹے آگے آئے اور وہ دریا اللہ دے حکم نال چلنا شروع ہو گیا، بہنا شروع ہو گیا، پانی بلند ہونا شروع ہو گیا، اور تاریخ والے نے لکھے ہے پھر پورے دور خلافت دے اندر یعنی خلفائے راشدین خلافت راشدہ دے دور اندر اے پانی پھر کم ہویا، یہ پانی کم ہویا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ ذوالجلال نے اس شخصیت دے اندر اینا مضبوط ایمان ہے، اینا رب تے توکل ہے، رب دی ذات ہے، اینا بھروسہ ہے جناب ایک شخصیت ہی ہے، مگر اللہ ذوالجلال نے کیسیاں خوبیاں عطا کر دیتیاں نے کہ نہ اللہ ذوالجلال نے اپنی ذات بارے اندر توکل اور یقین پیدا کر چھڑے آئے کہ او دریا جڑا ہر سال ایک لڑکی لیندہ سی او بھیڑ چڑھائی جاندی پھر پانی بلند ہوندہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندہ خط گیا، اللہ دے حکم دے نال پانی بلند ہونا شروع ہو گیا، اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندھی شخصیت ہے۔ اور اسی طرح اگر کرامات میں دیکھیا جائے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندھی شخصیت ہے جنہ دے بارے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کہ سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران دے ایک شہر نہاوند وال ایران دے ایک شہر نہاوند وال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوجی دستے نو بھیجیا، اندہ سپاہ سالار کنو بنایا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں نو سپاہ سالار بنا دیتا کہ جاؤ ایران دی طرف اور اندے شہر نہاوند دی طرف جاؤ اور جا کے لڑو دشمنہ دے نال مقابلہ کرو، اسلام دی خاطر، اسلام دی بلندی دی خاطر، رب دی رضا دی خاطر جاؤ، جا کے مقابلہ کرو، جنگ لڑو۔ یہ فوجی دستہ چلا گیا ہے، سپاہ سالار کون نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دن ایسا ہویا اے ایران نہاوند شہر اس مقام تے لڑ رہنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ توجہ مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے، جمعہ دا دن ہے، خطبہ جمعہ دے رہنے خطبہ جمعہ، اور خطبہ جمعہ دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گفتگو کر دیاں تے چانک ہی کہندے نے ساریہ پہاڑ دی طرف رخ کرو، ساریہ پہاڑ دی طرف رخ کرو۔ یہ دو تین دفعہ بعد نو درا دیتا، پہلے بھی بعد ہور بعد اندر ہور، اچانک گفتگو دی اندر یہ الفاظ کہہ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ مکمل ہو گیا، خطبہ مکمل ہون تو بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگ گلاں کر رہے ہیں، آپس دے اندر جرت ہو نہیں رہی، لوگ گلاں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہویا کہ یہ خیر تے ہے، معاملہ کی ہویا ہے کہ نہ ایتھے ساریہ موجود ہے نہ پہاڑ موجود ہے، تے دوران خطبہ جمعے دے اندر یہ الفاظ کہہ دیتے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کی نندہ جواب کی دیتا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے زہر ایک دستہ بھیجیا سی نا تے امیر نے تے کنہ فکر موجود ہے، اور اس مالک دی قدرتاں دا کمال پھر دیکھو اللہ ذوالجلال نے بھی کی کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری آنکھاں دے سامنے ایک منظر سامنے آیا کہ دشمن جیڑا مسلمانوں اگیوں پیچھےوں گھیرا پارے آئے انہاں نو ختم کرنے واسطے، اور اچانک ہی میری زبان چو الفاظ نکلے نے ساری پہاڑ دی طرف رخ کرو، پہاڑ دی طرف۔ ادھروں الفاظ نکلے نے نقشہ رب نے دکھا دیتا ہے، اور ادھروں الفاظ نکلے نے پہاڑ دی طرف رخ کرو۔ تے ٹھیک 1 مہینے تو بعد ظاہر جو ساڑے جدید حالات نے ہون رابطے دا سلسلہ ہوتے نہیں سی، ٹھیک 1 مہینے تو بعد آن والا قاصد آیا، بھیجن والے نے بھیجیا، خط دے اندر اطلاع آئی کہ اللہ ذوالجلال نے اس علاقے دے اندر مسلمانوں اللہ نے فتح عطا کر دی تھی۔ اور فتح کس طرح عطا کی تھی؟ فرماندے کی نے ٹھیک جمعہ دا دن سی، جمعہ دا ٹائم سی، اور ساڑا گھیرا گویا تنگ ہو رہا سی، اگیوں پیچھو دشمن قریب سی کہ اسی ہار جاندے، دشمن جت جاندہ اور دشمن و فتح مل جاندی۔ فرماندے نے اسی ایک آواز سنی، آواز، اور اس آواز دے اندر ایسی کہ پہاڑ دا رخ کرو، پہاڑ دا نام لیا گیا، اور جو ہی اسی پہاڑ دا رخ کیتا اللہ ذوالجلال نے دشمن و شکست دیتی، اللہ نے سانو فتح عطا کر دیتی۔ یعنی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ دی قدرت دا کمال ہے۔ یاد رکھو معجزہ اور کرامت دے اندر فرق ہے۔ معجزے دے اندر ہاتھ نبی دا قدرت عرش والے ربطی ہویا کر دیئے، اور کرامت دے اندر ہاتھ اللہ دے ولی دا قدرت اللہ ذوالجلال دی ہویا کر دیئے۔ جس طرح جناب مریم علیہ السلام ان دا واقعہ رب دے قرآن اندر موجود ہے کہ اللہ ذوالجلال بغیر کسے ایسے ذرائع تو اللہ بے موسم پھل پہنچا رہے ہیں، بے موسم پھل۔ حالانکہ جناب زکریا علیہ السلام دے کول تالا، چابی، کمرہ، دروازہ بند کرنا، کفالہ، ذمہ داری نہ دی، مگر اللہ بغیر ایسی اطلاع تو پھل پہنچا رہے ہیں۔ وہ مالک کے قدرتوں والا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت اس قسم دے واقعات بڑے سارے موجود نے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جناب آخری حج کیتا۔ جدو انہوں نے آخری حج کیتا، حج کر کے واپسی دا سفر کیتا، اور اس سفر دے اندر یا پہلے یا بعد اندر اللہ پاک دے کو ایک دعا کر رہے ہیں، دعا اللہم ارزقنی شہادہ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ پہلے بھی دعا، ایتھے بھی دعا ہے۔ دعا کر رہے ہیں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادہ، اے اللہ سونیا میں نو شہادت دی موت عطا کر دے، فی سبیلے کا اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت عطا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک دے کولو، اور نال مانگ گی رہنے حیرت والی بات ہے، اور سن والا غور کرنے والا اس بات پہ غور کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے رستے دے اندر میں نو شہادت عطا کر دے، شہادت تے نال دعا کر رہے ہیں اللہ پاک دے کولوں وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میں نو موت آئے تے تیرے رسول دے شہر اندر آئے۔ دو باتاں مانگ رہے ہیں، ایک تیرے راستے اندر شہادت،
اور دوسری وہ موت آئے تے تیرے رسول دے شہر دے اندر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت دا رتبہ ایک اپنا رتبہ ایک مقام ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ دی موت جڑی ہے، مدینہ منورہ دی موت، میرے آقا نے فرمایا ہے اگر ایسا ممکن ہوئے ہو سکے تے مدینے دے اندر فوت ہو، ان دی خواہش اور ان دی آرزو کرو۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نا انہوں دے بارے اندر گواہی پیش کرنگے، گواہی رب دے کولو جنہوں موت اتھے نصیب ہوئی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے رب کو دعا کرنے، اللہم ارزقنی شہادہ فی سبیلک، اے اللہ شہادت دا رتبہ عطا کر اپنے رستے دے اندر، وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ موت بھی آئے تے تیرے رسول دے شہر دے اندر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام دے اس پروانے نے دعا کی تھی بڑی پیاری، اور اللہ دے ہاں دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دا ایک غلام ہے جن دا نام ہے فیروز، اور ان دی کنیت ابو لؤلؤ، نصرانی غلام ہے۔ اور اس غلام نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً بازار دے اندر ہی ایک بات کہی، فرمان لگے جی امیر المومنین بات یہ ہے کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 درہم میرے کو روزانہ لیندے نے، 7 آنے 2 درہم روزانہ میرے کو لیندے نے، تے اگر ہو سکے تے سفارش کر کے وہ کام کروا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، فرمایا کہ تو جاننا کی ہنر کی کر سکنا ہے، انہیں اپنے ہنر گنوا دیتے میں اے بھی کرنا اے بھی کرنا اے بھی کرنا۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں شعبے تو جاننا ہے، نقاشی دا، نجاری دا، ہنگری دا، انہی صلاحیتاں تیرے اندر موجود نے، تے یہ پیسے کو انہیں زیادہ تے نہیں۔ بات درست سی، مناسب بات سی، مگر نا انہیں دل چ غصہ بٹھا لیا، غصہ بٹھا لیا کہ میری سفارش نہیں کی تھی۔ تے نال ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نو پتہ چلیا کہ تو چکی ایسی بنانا جڑی ہوا دے ذریعے چل دی ہے، تے ایک چکی بنا دے۔ تے اگو بول کے پتہ کہندا میں چکی ایسی بنا کے دیاں گا کہ جنیاں خبراں مشرق و مغرب تک جان گیا، یعنی انہاں لفظاں دے اندر ایک تمکی موجود ہے۔ تے اللہ نے بڑی صلاحیت دیتی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمجھ دے سن اس معاملے نو، تاہم اگلا ہی دن ہویا انہیں خنجر تیار کیتا، انہوں تیز کیتا، زہر آلود کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 26 ذوالحجہ یا 27 ذوالحجہ مسجد نبوی مدینہ منورہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شہر مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے۔ اس مسجد دے اندر نماز فجر پڑھان واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز واسطے تشریف لے آئے، انہاں دا طریقہ کار کی سی، فرمایا کرتے سن صفاں ٹھیک کر لو صفا، اور بندے اندر گردش کر کے صفاں ٹھیک کروایا کرتے سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو صفاں ٹھیک ہو گئی، اطلاع مل گئی کہ صفاں ٹھیک ہو گئی، تکبیر کہی گئی، اور انہوں نے نماز دا جس طرح ہی آغاز کیتا، ادھروں نماز دا آغاز ہویا، ادھروں وہ جڑا وہ لولو مجوسی سی کھنجر لے کے تیز کر کے زہر آلود کر کے مسجد دے اندر چھپے ہے، تے نکلے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے پیٹ دے مسلسل خنجر دے وار کیتے، اور جدو مسلسل خنجر دے وار کیتے، ایک خنجر زیر ناف لگیا اور بے ہوش ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخم برداشت نہ کردے ہوئے نیچے گرے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑیا،
مسلح امامت تے کھڑا کیتا، آپ نیچے گر گئے۔ اس حالت دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، مگر یہ بندہ ذرا نسن دی کوشش کی تھی، صحابہ پیچھے سن پکڑن دی کوشش کی تھی، ایک صحابی شہید بھی ہویا، مگر صحابہ نے ہمت کی تھی کہ انہوں زخمی بھی کیتا، زہر کھنجر اندے کولے، صحابہ تیار ہو کے تے نہیں آئے، مگر انہیں زخمی کر دیا ہویا، ایک صحابی شہید بھی ہوئے، اور ایک صحابی نے جرت کر کے کپڑا ہوتے پایا، لپیٹ لیا، جدو ایک قابو آ گیا، گرفتار ہو گیا، تے نے اپنے آپ نو بھی کھنجر مارے اور خودکشی کر لی۔ اور وہ ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت ہے، اور اس دن تو بعد زہر بادے زخم انہیں گہرے، طبیب آئے، حکیم آئے، انہوں نے دودھ اور نبیز نو پلایا، زخم دے راستے وہ سارا خرج ہویا۔ صحابہ سمجھے کہ ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت باقی نہیں رہے گی، یہ دنیا تو چلے جان گے۔ بہت ساری باتاں، بہت ساری نصیحتاں کیتیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان اس حوالے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے نام 6 شخصیتاں انہاں دے نام سامنے رکھ دیتے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے تو بعد انہاں جو کسی نو خلیفہ چن لیا جے، جس شخصیت تے اتفاق ہو جائے انہوں خلیفہ چن لیا جے۔ 6 دے نام اور نال سے صحابہ نو پابند کیتا اس بات تے، حضرت ابو طلحہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ جس دن خلیفے دا انتخاب کرنے واسطے کسی مکان دے اندر جان گے، اور 3 دن دی مہلت ہے، 3 دن دے اندر اندر فیصلہ کر لین، اور جدو کسی مکان دے اندر جان کہ تسی بار پارا دینا ہے، جنی دیر تک انہاں دا فیصلہ نہ ہو جائے کوئی بندہ باہروں اندر انہاں تک نہ جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا جڑا ہے انہوں فرمایا کہ تو صرف بطور مشورہ شامل ہونا ہے، خلیفہ بننے واسطے نہیں، بطور مشورہ شامل ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیتاں کر دیتی، فرمان لگے جیڑا بھی خلیفہ ہو جائے وہ جناب انصار دا خیال رکھے۔ اے وہ لوگ نے کہ جنہاں نے جدو اسلام دے اندر مہاجرین اجڑے ہوئے آئے، انہاں نے اپنے گھر پیش کر دیتے، جائیداداں مال ہر چیز انہاں پیش کر کے مسلمان مہاجر جنہیں آئے انہاں ساتھ کیتا، ساتھ دیتا، لہذا انصار دا خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر فرمایا مہاجرین دا خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر فرمایا ذمی لوگ جڑے نے انہاں دا خاص خیال رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غالباً بدھ دے دن صبح دا ٹائم زخمی ہوئے، اور ہفتے والا دن یکم محرم الحرام ہے، اور او دو انہوں سپرد خاک کس مقام تے کیتا گیا موجود نے، اجے جان موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نے فرمایا عبداللہ جا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول جا، تے جا کے انہوں نے پوچھ کہ میرے ابو عمر بن خطاب، فرمایا کہ امیر المومنین نہ کہیں، میں ہوں امیر المومنین نہیں، تے جا کے انہوں نے فرمائی کہ میرے ابو اجازت منگتے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہی قریب قبر دے اندر منوں بھی دفن ہون دی اجازت دے دیتی جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے یہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی، لیکن میں اج اپنے آپ تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح دینی ہے۔ اور بعض طریق والے لکھے ہے کہ اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، واپس آئے اطلاع دیتی، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میری بڑی خواہش سی، اتنا خوش ہوئے کہ میری یہ بڑی خواہش بھی آج پوری ہوگی، تو پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس ڈر تو نہ اجازت دے دیتی ہوئے تو میرے فوت ہونے تو بعد نا پھر جا کے اجازت منگنی، میت باہر رکھ کے نا پھر اجازت منگنی، اگر اجازت مل جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان سے دفن کر دینا۔
یعنی وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت